بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل شیئر کریں گے اور کچھ دلچسپ معلومات بھی آپ کو فراہم کریں گے، جیسا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، اگر سحری نہ کر سکا تو اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں، اسی طرح اگر روزے کے لیے نیت نہیں کی یا نیت کرنا بھول گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانے کا ہے۔ شریعت میں روزے کی درج ذیل تاریخ بیان کی گئی ہیں۔ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ مولانا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان سے منسلک ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا ہے۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ صوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دونوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمضان سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کے پیٹ میں گرمی کی شدت ہوگی۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سحری کسے کہتے ہیں۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اسی لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا برکت، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری میں برکت ہے تو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری سراپا برکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عبادت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جہنمیوں کی مخالفت ہے۔ سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے، انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے، کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ سحری روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور یہود و انصاری کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ یہاں رات میں سو رہنے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی ابتدا اسلام میں یہی حکم تھا، مگر بعد میں جائز ہو گیا، لہذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم ہوتی ہے، جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء کرام سحری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے اور یہ کہ سحری کرنا واجب نہیں۔ مختلف احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحری کرنا عبادت اور باعث برکت و ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا یا کسی مجبوری میں سحری کا اہتمام نہیں کر سکا تو سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کھائے بغیر روزہ درست ہوگا، مگر سحری کی برکت اور اجر و ثواب سے محروم بھی ہو رہے گی۔ اسی لیے جان بوجھ کر سحری ترک کرنا اہل کتاب کی مشابہت ہونے کے سبب جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو روزے کی نیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ روزہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، روزہ صحیح ہونے کے لیے شرعی نیت ضروری ہے، البتہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا دل میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو ہی یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا نہ شیخ ضروری نہیں ہے، ہاں زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے، لیکن نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث سے ثابت نہیں۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحصال کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم
کام ہے۔ اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف نہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ اسی وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھے کہ طلوع صادق اور غروب آفتاب کے درمیان 12 گھنٹے کا وقت ہے، تو اگر آپ سے نیت بھول جائے تو آپ 12 گھنٹے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جسے نصف نہار کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی رمضان ہے۔ ہمارے پاس رب العزت کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس ماہ رمضان میں اور ماہ سیام امت مسلمہ پورے اہتمام و انصرام سے مناتی ہے اور اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا نام آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس آنے والے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں صوم صلات کی پابندی کریں، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ تراویح اس ماہ کی خاص عبادت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، یہودی اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مدعا مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلومی میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک اس ماہ کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت و نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور